الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغفرت اور رحمت کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے جو اعمال عطا فرمائے ہیں اس میں ایک بنیادی عمل روزے کا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں ایک خاص تعلق قرآن کریم سے ہے۔ رمضان المبارک میں ایک خاص تعلق راتوں کی عبادت کا ہے۔ اس طرح ماہ مبارک رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کہ جو اللہ کا خوف جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تقوی انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری والے کاموں کو کرنا اور اللہ کی رضامندی کے کاموں میں آگے بڑھنا، اپنے آپ کو اللہ کے غیر سے دور کرنا اور اللہ کے قریب کرنا، یہ ہے تقوی۔ رمضان المبارک میں اس تقوی کا راستہ اللہ آسان فرماتے ہیں اور اس تقوی کا حصول آسان فرماتے ہیں روزوں کی برکت سے، اور فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لہذا مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری، یہودی، عیسائی، اور اس سے پہلے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن تعداد مختلف تھی یا ان کے اوقات یا موسم مختلف تھے، لیکن تفصیلات مختلف ہونے کے باوجود یہ عمل روزوں کا پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کو اتنا پسندیدہ یہ عمل ہے، مسلمانوں کو خاص طور سے رمضان میں عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے تقوی کا راستہ آسان فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہی دن تو ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینے کی گنتی ہے۔ اگر ایک مہینے روزے رکھ لو اور روزوں کو ان کی آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا انعام رکھا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی اللہ پر مکمل یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ، کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو یقین اور اللہ نے جو فضائل رکھے ہیں روزوں پر، اس اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان المبارک میں جس نے راتوں کو قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ کے سامنے عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا، غفر له، اور ایمانا واحتسابا، یہ بھی اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ اور اللہ کے لیے جو اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، اس اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، یعنی فضائل کا استحضار کرتے ہوئے، ان فضائل کو سوچتے ہوئے، اس فضیلت کی امید رکھتے ہوئے کہ ہاں مجھے اس کا اجر اللہ دیں گے آخرت میں، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ایک دن کا روزہ، اور روزہ کیا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر
اور مغرب کی نماز، مغرب غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت ہونے تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی کے قریب جاتا ہے، اپنے نفس کی ان خواہشات کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس پر قابو پاتا ہے، اس کو لگام دیتا ہے۔ یہ جو طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو ساری زندگی، بقیہ سارے سال گناہوں سے روکنے کے لیے اس کے ذریعہ بنتی ہے اور مددگار بنتی ہے۔ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوپہر کے وقت جب گرمی ہو تو میں پیاس لگے اور میں پانی پیوں، لیکن اپنے آپ کو روکنا اس گرمی کے اندر اور گلاس کو نہ چھونا، چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ایک عام سے عام مسلمان بھی اگر وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اپنے روزے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات تو دیکھ رہی ہے۔ یہی استحضار اور یہی کیفیت ساری زندگی میں پیدا ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اگر یہ غلط ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجمع میں ہوں، میرا جو عمل ہے اگر میرے اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں، چاہے وہ عمل دیکھنے کا ہو، چاہے وہ عمل کان سے سننے کا ہو، چاہے زبان سے بولنے کا ہو، چاہے وہ دماغ سے سوچنے کا ہو، اگر یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے نفس کو لگام دینی ہے، مجھے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے، لیکن اگر یہ کام غلط ہے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ استحضار مل جائے۔ یہ استحضار ملتا ہے روزے کی برکت سے، کیونکہ روزے میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے نفس کی خواہش کو روکنا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، فرمایا کہ روزہ اور قرآن، یہ رمضان کا مہینہ روزے کا بھی مہینہ ہے اور قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور نفس کی خواہشات پورا کرنے سے روک کے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی۔ روزہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور بندہ کھڑا ہوگا، اپنے اعمال، اس کے اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، اور روزہ کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ جس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو روکا تھا کہ کھانا پینا بند، نفس کی خواہشات بند، اور یہ رک گیا تھا، میرے مولا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ اسی طرح قرآن وہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو راتوں کے اندر کھڑا کر کے رکھا تھا اور راتوں کو روک کے رکھا تھا، اور یہ میری وجہ سے راتوں کو کھڑا ہوا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، سنتا تھا۔ یہ جو تراویح ہم پڑھتے ہیں، راتوں کی عبادت، یہ قرآن آخرت میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اب میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما، اور فرمایا کہ روزہ اور قرآن ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ تو روزہ اور قرآن معمولی چیز نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے جس پہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور صرف قرآن کریم نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں پیچھے اتری ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، اور چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یہ سب تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں اللہ نے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور پھر 23 سال میں جناب نبی پاک علیہ السلام کو اتارا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔
تو پہلی بات کہ رمضان میں روزوں کا اہتمام، اور رمضان میں روزوں کا اہتمام کیسے، کہ اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ نے اس رمضان کے اندر ہر نیک عمل کا ثواب بڑھایا ہے۔ جو نفل عمل تھا اس کا ثواب اللہ نے فرض کے برابر کر دیا، اور جو فرض عمل ہے اس کا ثواب اللہ نے 70 گنا کر دیا۔ تو ایک روزہ رکھیں 70 روزوں کا ثواب، ایک نماز نفل پڑھیں فرض نماز کا ثواب، اور ایک نماز فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اللہ نے عمل کے ثواب کو بڑھا دیا، صدقات اور خیرات کی ترغیب دی، افطار کرانے کی ترغیب دی۔ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس روزے دار کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس افطار کرانے والے کو بھی، اس روزہ کھلوانے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ لسی سے، ایک کھجور کے ٹکڑے سے افطار کرا دیا جائے، لیکن افطاری پر ثواب ہے۔ تو صدقہ اور خیرات اور لوگوں کو دینا اور بانٹنا، نفلی صدقات، زکوٰۃ، صدقات، ہر طرح کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ جو اعمال بتلائے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ سے، اللہ کے جو کلمہ ہے، کلمے کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی کا کلمہ، استغفر اللہ، استغفار، اللہ سے استغفار کو مانگو، اسألک الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرو، واعوذ بک من النار، اور اللہ سے جہنم کی پناہ، جہنم سے اللہ سے جہنم سے پناہ چاہو۔ تو یہ اس خاص مہینے کے اندر ورد ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اور صبح سحری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے معمولات کو تھوڑا سا وقت نکال کر اہتمام کرنا چاہیے کہ اس وقت کے اندر روزے سے تھوڑا پہلے، اسی طرح صبح صادق سے تھوڑا پہلے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ صبح صادق سے پہلے تو تہجد کا وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے دعاؤں کا وقت ہے، ذکر اذکار کا وقت ہے، اس وقت کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بزرگوں کو بڑی اچھی دعائیں جمع کر دی ہیں، مناجات مقبول، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چھوٹی سی کتاب ہے، روزانہ کی ایک منزل ہے، اپنے پاس رکھیں، یہ 30 40 50 روپے میں مل جائے گی، ہر اسلامی کتب خانے سے مل جائے گی، اپنے پاس رکھیں، جیب میں بھی آ جائے گی، اور اس کو اب تو موبائل کے اندر بھی اپلیکیشن میں بھی آ جاتی ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، عصر کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے، اور جب بھی آپ مانگنا چاہیں، ایک منزل کم از کم روزانہ دعاؤں کی مانگ لیں، اللہ سے پڑھ لیں دعاؤں کو، مصنون دعائیں ہیں، آپ کو دنیا اور آخرت کی اس میں کیا کیا نعمتیں آپ کو مل جائیں۔ تو مناجات مقبول کا، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق اور وابستگی ہے۔ قرآن کریم کو تراویح کے اندر تو ہم سنتے ہی ہیں، لیکن ذرا اہتمام سے سنا جائے، ذرا ایسی جگہ قرآن کریم پڑھا جائے جہاں قرآن کریم کو آرام سے، اطمینان کے ساتھ، جلد بازی کے بغیر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھی جائے، کیونکہ یہی تو عمل ہے، یہی تو وظیفہ ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اللہ والوں کی تراویح تو پوری رات چلا کرتی تھی، آدھی رات چلا کرتی تھی، کیونکہ رمضان کی راتوں میں قیام ہی تو ہے، لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں، چلے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی جو تراویح ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں بھی جہاں پہ جلدی ہو، جہاں پہ تیز ہو، جہاں پڑھنے والا ذرا رفتار سے پڑھ رہا ہو، اور جہاں پہ دن کم ہو، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنا اچھا قرآن پڑھا جائے گا، جتنا اطمینان سے پڑھا جائے گا، جو قرآن کو بڑے اچھے لہجے میں، بڑا آہستگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا ہی اجر و ثواب ہے۔ جتنا آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی ٹانگیں دکھیں گی، آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہوگی، اتنا ہی تو اللہ کو قبول ہے، اتنا ہی تو اللہ کو عزیز ہے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
یہ دل جتنا ٹوٹے گا، یہ جسم جتنا تھکے گا، اس جسم پہ جتنا مجاہدہ آئے گا، اتنا ہی تو اللہ کو قبول ہوگا، اتنا ہی تو اللہ کو منظور ہوگا۔ تو اپنے آپ کو قرآن میں تھکانا اور پھر اس قرآن کا اہتمام پورے رمضان کرنا، پورے رمضان قرآن کریم اہتمام سے سنا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے۔ اگر ایک قرآن ختم بھی ہو گیا ہے پھر بھی اس کو جاری رکھا جائے، پھر پڑھا جائے، اور آخری راتوں کے اندر تو اس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ آخری راتوں کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت رمضان کے اندر شب قدر کی رکھی ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83-84 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ نے فرمایا۔ تو ایک رات رمضان کے اندر اگر ہم کو پورے رمضان کھڑا ہونا پڑے اور پورے رمضان عبادت کرنی ہو ایک شب قدر کو پانے کے لیے، تو بھی سستا ہے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت پہ اللہ پورے 83-84 سال سے زیادہ کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں، آپ مجھے بتائیے، کسی کو 10 شب قدر میں عبادت نصیب ہو گئی تو کتنے 800-900 سال کی عبادت اس کو ویسے ہی مل گئی۔ دنیا سے جائے گا 60-70 سال کی عمر میں، عبادت اس کے پاس ہوگی 1000 سال کی، کیوں؟ 10-12 شب قدر کی عبادت نصیب ہو گئی۔ تو اپنے آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں تیار کرنا۔ اور ایک خاص بات جس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، فرمایا کہ اپنے خادموں سے، اپنے کام کرنے والوں سے، غلاموں پہ کام کو ہلکا کر دو، جتنے اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس سے کم کر دو، جتنا ورک لوڈ ہے اس سے کم کر دو۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، مشقت کے کام ہوتے ہیں، محنت کے کام ہوتے ہیں، اور آنے جانے کے، دھوپ کے اندر پھرنے کے، بہت سارے کمپنیوں کے اندر سیلز کا کام ہوتا ہے، لوگ دکان جاتے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں اور مال لے کے جاتے ہیں۔ یہ دودھ والے ہیں، گھر گھر دودھ پہنچاتے ہیں، اور ڈلیوری والے، اور کتنی محنت مشقتوں کے کام والے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی کے ٹائم کو کم کر دو، ورک لوڈ کو کم کر دو۔ اس خادم کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ 6-7-8 آدمی کام کر رہے ہیں، ایک آدمی اور بڑھا دو رمضان میں، تھوڑا سا لوڈ کم ہو جائے، تھوڑا سا ڈیوائڈ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو اگر کوئی الگ سے بونس بھی دے دیا، انسینٹو دے دیا، لیکن مشقت تو ہے نا روزے کی، اس مشقت کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے تو کتنا بڑا نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی جس نے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر بیماری کے، بغیر سفر یا کسی اور وجہ کی بنا پہ اس نے اگر روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، تو اس کے بعد اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تو جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ روزے کی قضا تو ایک روزے سے ہو جائے گی، ایک روزہ رمضان کا چھوٹا، رمضان کے بعد ایک روزہ رکھا قضا میں، تو قضا تو ہو جائے گا، لیکن جو رمضان کے روزے میں جو کچھ انعام اور نیکیاں اور اجر و ثواب ملنا تھا اور رحمت ملنی تھی، ساری عمر روزے رکھو وہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ تو رمضان میں ہی ملے گی۔ لہذا کسی کا روزہ اپنے کاروبار کی وجہ سے نہ چھوٹے، اپنی ملازمت کی وجہ سے نہ چھوٹے۔ روزے کے اندر اس بات کا اہتمام کہ میں نے جو کچھ یہ روزہ رکھنا ہے اور جو کچھ میں مشقت برداشت کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب اللہ دیں گے، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، آگ سے بچانے والا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ تو اس لیے روزے کا خاص طور سے، اور تراویح کا، اور راتوں کی عبادت کا، اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، قرآن کریم کا دیکھیے، قرآن کریم کے ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے، صحیح پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ محرومی کی بات ہے، یہ قرآن کریم سے، قرآن کریم کا حق ادا نہ کرنے والی بات ہے کہ ساری زندگی ہو گئی، اعلیٰ ترین ڈگریاں لے لی، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔
اللہ نے دیا یہ تھا پڑھنے کو، باقی سارے کچھ نہ بھی پڑھتے تو اللہ نہیں پوچھیں گے، لیکن جس کا جو پوچھیں گے اور جس کا پوچھیں گے کوئی نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کو صحیح کر لیجئے، کسی امام صاحب سے، قاری صاحب سے، کسی صحیح قرآن سکھانے والے سے وقت لے کر قرآن کریم کو صحیح کریے کہ قرآن کریم میرا صحیح ہو جائے، میرا قرآن صحیح ہو جائے۔ دوسرا، قرآن کریم کو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے روزانہ، جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھیں، اپنے آپ کو فضول چیزوں سے آپ محفوظ رکھیں۔ رمضان میں یہ جتنی ماحول کی خبریں اور واقعات اور چینل اور ٹی وی اور موبائل اور کہاں کہاں کی فضولیات میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے گھنٹوں کے حساب سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے تلاوت کے اندر وقت لگائیے، انشاءاللہ آپ کے کئی سپارے روزانہ کی بنیاد پر ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا بتلایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا، تفسیر عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ دونوں مختصر تفسیریں ہیں، اور معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی جو 8 جلدوں میں ہے، یہ طرح تفصیل سے ہے، اردو والے طبقوں کے لیے بڑی آسان، بڑی واضح اور ہر مسجد کے اندر عام طور سے موجود ہوتی ہے۔ اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے۔ قرآن کریم میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ مشکل چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، احکام اور مسائل سمجھ نہیں آئیں گے، واقعات تو سمجھ آئیں گے۔ اللہ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا، نماز کے بارے میں کیا فرمایا، پچھلی قوموں کے بارے میں کیا بتلایا، اللہ پاک کیسے کہہ رہے ہیں سچ بولو، غیبت نہ کرو اور کن چیزوں سے بچو، یہ تو سمجھ آئے گا۔ ایک دفعہ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اردو میں ہے، ہماری زبان میں ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جو عام طور پہ لوگوں کو پیش آ جاتی ہیں روزے کے حوالے سے، ان کا بھی ذکر کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا، چاہے جان بوجھ کے کھایا یا غلطی سے کھایا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں واضح کر دوں کہ غلطی الگ چیز ہے اور بھول الگ چیز ہے۔ اگر غلطی سے کھایا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر بھول کے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی سحری کر کے آیا اور اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور جب کلی کی تو منہ میں حلق میں پانی چلا گیا، تو یہ ہے غلطی۔ روزہ یاد ہے اس کو لیکن غلطی ہو گئی، پانی حلق میں چلا گیا، روزہ تو ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اب وہ رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کرتے ہیں، یہ تو ہے غلطی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے بھول۔ بھول کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو پیاس لگی اور روزہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، پانی آگے بڑھا ہوا تھا، روزہ ذہن سے ہی نکل گیا، اس نے پانی کو منہ لگایا اور پی گیا، اور پینے کے بعد یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا۔ یہ بھول اللہ نے معاف کر دی، یہ بھول اس امت پہ معاف ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ بھولے سے کوئی پانی پی رہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ جوان آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، تو آپ اسے یاد دلائیں کہ بھائی رمضان ہے، روزہ ہے، تاکہ اس کو یاد آئے۔ اور اگر وہ کوئی بوڑھا کمزور بیمار آدمی ہے جس کی صحت کمزور ہے تو وہاں آپ کو چھوٹ ہے، اس کو یاد نہ دلائیں، اگر وہ اپنی بھول سے پی رہا ہے تو پی لے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو بھول ہے اور یہ غلطی ہے، تو غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پان، سگریٹ، تمباکو، یہ چیزیں استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ اور منجن عام طور پہ لوگ سحری کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ پیٹ حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق میں نہ جائے
منہ میں ہو تو بھی مکروہ ہے اس کا استعمال۔ لہذا ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال روزے کے دوران نہیں کرنا چاہیے، سحری کے وقت میں کرنا چاہیے یا افطاری کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے اندر اگر کسی آدمی کو غسل کرنا ہو تو غسل پانی حلق میں ڈال کے غرارہ نہیں کرے گا، روزے میں غرارہ نہیں کیا جائے گا، صرف کلی کریں گے منہ بھر کے، حلق میں پانی نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر غرارہ کیا اور پانی حلق میں چلا جاتا ہے اس سے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ سر میں تیل ڈال سکتے ہیں۔ کوئی انجیکشن، کوئی ڈرپ لگانے سے، خون دینے سے، خون لگوانے سے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانا ہے، عطر لگانا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے، الٹی آ جائے، خود بخود آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کے ثواب اور روزے کی برکات میں کمی ہو جاتی ہے، روزہ ایک طرح سے خراب ہو جاتا ہے، اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس میں انسان اگر ان چیزوں سے نہ بچے کہ جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت اور فحش گفتگو اور جھگڑے بازی، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناواقف آدمی تم سے لڑ پڑے، روزے کے اندر اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں، اس میں لڑائی ہوتی ہے، فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی لڑ ہی پڑے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، نہ کرو لڑائی۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں رمضان مبارک کی، اور ان باتوں کے ساتھ رمضان مبارک کا اہتمام اگر ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکات اور رحمتیں آپ پورے سال محسوس فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔